السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ایم اے انگلش پارٹ 1 کے پوئٹری کے پیپر کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز بتاؤں گی، جن کے اوپر آپ ایک اسائنمنٹ بنا لیں گے۔ ہر پوئٹ کی ایک اسائنمنٹ بنے گی اور وہ اسائنمنٹ اس طرح سے ہوگی کہ جس میں تمام کویسچنز شامل ہوں گے، لیکن صرف 4 یا 5 کویسچنز ہوں گے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، یوز آف سیٹائر اور آئرنی ان چوسرز پرولاگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز۔ اس کویسچنز میں آپ نے تمام کیریکٹرز کو بتانا ہے، اور جہاں پر چوسر نے سیٹائر کیا ہے یا جہاں پر چوسر نے آئرونیکل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بتانا ہے۔ اس میں چرچ کے تمام کیریکٹرز بھی آ جائیں گے اور باقی تمام کیریکٹرز بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے یہ تمام کیریکٹرز کی ایک ہی اسائنمنٹ بنے گی، اور پھر جو بھی کویسچنز آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے مطابق آپ آنسر کریں گے۔ کویسچن نمبر 2، دا ریپ آف دا لاک ایز اے موک ایپک۔ اس کویسچن میں آپ نے ڈیٹیل بتانا ہے کہ الیگزینڈر پوپ نے یہ موک ایپک کیوں لکھی تھی، اور اس میں اس نے سپر نیچرل مشینری کا بھی یوز کیا ہے، اس میں اس نے انووکیشن بھی کی ہے، اور یہ موک ایپک دراصل بلنڈا پر لکھی گئی تھی۔ اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ایک ہی اسائنمنٹ بنے گی، اور اس اسائنمنٹ میں سے پھر آپ کو کویسچن جو بھی پوچھا جائے گا، اگر سپر نیچرل مشینری کا کویسچن ہے تو آپ صرف اس کے بارے میں لکھیں گے، اور اگر بلنڈا کے کریکٹر پہ ہے تو آپ صرف اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اسی طرح سے پوری چونکہ ایک اسائنمنٹ بن جائے گی کمپلیٹ، تو جو سوال پوچھا جائے گا آپ اسی کا آنسر کریں گے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، پیراڈائز لاسٹ ایز این سیریس ایپک۔ یہ بھی ایک کمپلیٹ اسائنمنٹ بنے گی جس میں آپ نے انووکیشن اور سپر نیچرل مشینری کا یوز اور سیٹن کی بارے میں تمام باتیں، اس کی سپیچز اور ایڈم کی بارے میں، اور پھر بک 9 میں سے جو ڈیٹیل ہے، ٹیمپٹیشن سین ہے، وہ ساری کہانی آپ نے اس میں بتانی ہے۔ اب یہ کمپلیٹ اسائنمنٹ ہوگی، اور اس اسائنمنٹ میں سے آپ سے جو بھی کویسچن پوچھا جائے گا، اور امپورٹنٹ کویسچنز یہی آتے ہیں کہ کریکٹر آف ایڈم، کریکٹر آف سیٹن اور موک ایپک وغیرہ۔ کویسچن نمبر 4 ہوگا، جان ڈن ایز اے میٹافزیکل پوئٹ، جس میں اس کی تمام پوئمز کی ڈیٹیل ہوگی۔ اس نے میٹافزیکل پوئٹ تو وہ ہے کیونکہ وہ میٹافر کا استعمال کرتا ہے تمام پوئمز میں، اور اس کی پوئمز 3 قسم کی ہیں، جس میں ایک پلاٹونک لو یا سینسوس لو یعنی جسمانی محبت کے بارے میں ہے، جس میں عورت کی بے وفائی کا ذکر ہے۔ دوسری اس کی پوئمز جو اسپریچول لو کے بارے میں ہیں، یعنی سچی محبت کے بارے میں، اور تیسری اس کی پوئمز ڈیوینٹی یعنی خدا سے محبت کے بارے میں ہیں۔ تو تینوں پوئمز کا تھوڑا تھوڑا ریفرنس آ جائے گا۔ یہ بھی ایک کمپلیٹ اسائنمنٹ ہوگی جس میں تینوں قسم کی ساری پوئمز آ جائیں گی، اور اس طرح سے پھر آپ کو اگر الگ کسی پوئم پہ آ جاتا ہے وہ بھی اس میں ہوگا، اور اگر آپ کو آن دا ہول کویسچن آتا ہے تو یہ بھی ایک اسائنمنٹ بنے گی۔ اس طرح اسٹوڈنٹ یہ ایک کمپلیٹ اسائنمنٹس ہوں گی تمام پوئٹس کے بارے میں، اور ان اسائنمنٹس کے ذریعے آپ تمام کویسچنز کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اسائنمنٹس بناتے ہوئے آپ نے تمام یونیورسٹی کویسچنز کو اور تمام چیپٹر آف دا بک جو این کے ایم یا فیمس بک یا جو بھی کسی بک کو آپ پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے لیے زیادہ تر این کے ایم اور کے ایم کی بکس پڑھی جاتی ہیں پنجاب یونیورسٹی کی سلیبس کے لیے، تو ان بکس میں جو بھی چیپٹرز ہیں ان سب کو، اور اسپیشلی جو پوئٹس ہیں ان کی لائف کے بارے میں، ان کے کہ کس ایج سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ڈیٹیل آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ان اسائنمنٹس کو گیدر کریں، یعنی تمام چیپٹرز میں سے کویسچنز میں سے اچھی اچھی باتیں لے کر ایک ایک اسائنمنٹ بنا لیں۔ اس طرح سے پوئٹری کے پورے پیپر کی آپ کی 4 لارج اسائنمنٹس بنیں گی، اور ان اسائنمنٹس میں تمام امپورٹنٹ
ورسز یعنی آپ کی لائنز آف پوئٹری بھی ہوں گی جو آپ ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا کویسچن آتا ہے تو وہ بھی ان چاروں اسائنمنٹس کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ پیپرز میں یا آپ کے اسائنمنٹس کویسچنز میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں، وہی لائنز آپ کو پوچھی جاتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ایک پیپر مکمل ریڈی ہو جاتا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایک بھی بات اچھی لگے اور آپ کو فائدہ دے جائے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے کرج ملے کہ میں مزید ویڈیوز بناؤں۔ تھینک یو ونس اگین۔